السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے اسم منقوص یعنی ڈیفیکٹو ناؤن۔ ٹھیک ہے، اس کے نام سے آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا نقص۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اس چیز میں نقص ہے یعنی یہ ڈیفیکٹڈ ہے، تو اسم منقوص ڈیفیکٹو ناؤن کو ہی کہا جاتا ہے یعنی نقص والا حصہ۔ اب آئیے اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ تو یہ وہ اسم ہے جس کے آخر میں یا پہ جزم ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو یعنی زیر ہو، تب وہ اسم منقوص کہلاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور میں آپ کو دکھ جائے گا الہادی، الہادی میں یا پہ جزم ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہے تو یہ اسم منقوص ہوا۔ القاضی دیکھیں، القاضی میں جو ہے یا پہ جزم ہے اور یا سے پہلے والے حرف پر زیر ہے۔ ٹھیک ہے، الفادی میں بھی چیک کریں، یا پہ جزم ہے اور اس کے پہلے والے حرف پر زیر ہے تو یہ اسم منقوص ہوا۔ اب ہم چیک کریں گے کہ یہ اعرابی حالتوں میں کیسے چینج ہوتے ہیں۔ تو رفعی اور جری کی جو حالت ہوتی ہے اس میں اعراب جو ہے ہمارا تقدیری ہوتا ہے یعنی پوشیدہ ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، ہمیں رفعی اور جری میں اس کی حالت پتہ نہیں لگ رہی ہوتی کہ کیسی ہے۔ اور نسبی حالت میں اس کا اعراب ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، ہاں پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ نسبی حالت ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے دیکھتے ہیں نیچے معرفہ میں جب ہم نے رفعی اور جری لکھا تو اس میں ہمیں حالت پتہ نہیں لگ رہی اور رفعی اور جری سیم ہوتا ہے۔ جیسے غیر منصرف اسما ہم نے پڑھا تھا، اس میں جو ہے رفعی جو ہوتی ہے وہ پیش والی آتی ہے اور نسبی جری مطلب نسبی جری جو ہے وہ زبر کے ساتھ آتی ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، لیکن رفعی اور جری یہاں سیم ہوتی ہے اور نسبی جو ہے وہ الگ ہوتی ہے اور اس میں ظاہراً دکھ رہا ہوتا ہے۔ اب جب ہم اس کو نکرہ بنائیں گے معرفہ سے تو الف لام ہٹائیں گے اور یا ہٹا دیں گے تو یہ بن گیا ہاد، اور جب الف لام ہٹتا ہے تو تنوین ہماری واپس آ جاتی ہے تو بن گیا اب ہادن۔ ٹھیک ہے، اور رفعی میں یہی رہا اور جری میں بھی یہی رہے گا ہادن۔ اور نسبی میں کیا رہتا ہے، اس میں صرف الف لام ہٹتا ہے اور باقی اس کا اعراب ظاہر ہوتا ہے اور یا بھی ایسی ہی رہتی ہے تو یہ ہادین بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب ایسے ہی دوسرا اگزامپل دیکھتے ہیں القاضی۔ ٹھیک ہے، القاضی اسم منقوص ہے، اس کا اعرابی حالت دیکھیں رفعی اور جری سیم ہوتا ہے تو القاضی رفعی حالت میں اور القاضی جری حالت میں۔ ٹھیک، اور نسبی حالت میں جو ہے اس کا اعراب ظاہر ہوتا ہے تو القاضیہ۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھیں گے نکرہ کیسے بناتے ہیں۔ تو جب ہم معرفہ سے نکرہ بناتے ہیں الف لام ہٹتا ہے اور تنوین واپس آ جاتی ہے تو الف لام جب ہٹا اور یا ہٹا تو اس میں یہ بن گیا قودن رفعی حالت میں اور جری حالت میں بھی قودن۔ ٹھیک ہے، جب نسبی حالت دیکھیں گے تو نسبی حالت میں ہم نے پڑھا تھا کہ الف لام ہٹے گا اور باقی سب ایسے ہی رہے گا، لیکن اس کی حالت ویسے ہی دکھتی ہے۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ نسبی حالت میں دو زبر کے ساتھ ہم الف ضرور لگاتے ہیں، یہ رول ہے اعرابی حالتوں کا۔ تو یہ بن جائے گا قودین، تو یہ بن گیا اب قودن قودین قودن۔ ٹھیک ہے، اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے الداعی اور الوالی کو آپ اعراب کے لحاظ سے ایسے ہی بنائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔